जन्नत के पत्ते बाप एक। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से इसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली, ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा था। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी, मेकअप से भरा चेहरा, आई शैडो से चमकती आँखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का चूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी, मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। डॉली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा ज़रा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। इसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात तो सुनो। इसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लैश का भरा हुआ गिलास इसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बिलबिला कर पीछे हुआ। इसने फुर्ती से शीशा ऊपर किया। सुनो जी। वो मुस्कुरा कर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से इसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना सुना रहा था। कपकपाते हाथों से इसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने खड़ी की और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सिरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश नज़रों से इसे देख रहा था। इसे बेइख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई वो दोनों? इसने झुंझला कर हॉर्न पर हाथ दिया, फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक इसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने कपड़े भी डिनर की मुनासिबत से पहने थे, मगर जूस छिलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से इतना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। इसे रह रह कर वो ख्वाजा सिरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इस ख्वाजा सिरा की निगाहें और अंदाज इसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद अधखुले गुलाबों का बुके पड़ा था। साथ में एक बंद लिफाफ भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सुलेमान लिखा था। अंदर वही सफ़ेद बेसितर चकोर कागज़ था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर थी। ये कौन था और इसे फूल क्यों भेज रहा था? वो ख़त और बुके कमरे में रख कर नए सिरे से मामलात में उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख़वातीन खुश गप्पों में मसरूफ़ थीं, मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे और इनकी सख्ती सिर्फ़ इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करते थे। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चाचा और ख़ुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। इनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़र्रुख, इरम और समी इनके बच्चे थे। फ़र्रुख मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था। समी फ़र्रुख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। इनकी एक ही बेटी हया और बेटा रुहेल था। रुहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता। फिर जाहिद चाचा थे। इनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी। इस वक्त रोहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था
اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا۔ باقی سب کزنس لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ کیسی ہو حیا؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں ایسے ٹکرائی۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا، ورنہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چاچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں گئی۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلے بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کرا دوں۔ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر حیا نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی اور راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں، یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تب ہی میں کہوں بھابھی، یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھی، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نقشک سے تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے، اور فرخ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے۔ مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب جا کر کہیں وہ مانا۔ اور اب یہ سمی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فرخ ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بروقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فرخ، اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ جانتے تھے تو پھر رضا اور فرخ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک اسپاٹ نگاہ فرخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، وہ بدوقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئیں تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا، اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فرخ یا رضا نے بھیجے تھے؟ مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرخ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی زبانچی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی۔ پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو 1 دن پہلے کی مہر لگی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فرخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بیچنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر، دفع کرو، وہ جو بھی ہو،
ان دونوں کا دماغ تو میں بھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگے۔ تم لوگوں نے سبین پھوپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرخ اور رضا کے چہرے کو مانت پڑتا ہوا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھوپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھوپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال کرنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو ظفر کو فوراً آواز دینی ہے، ٹھیک ہے؟ شیور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بد وقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟